وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 45۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آج ہے کل نہیں ہوگی، لہٰذا سوچ لیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ کچھ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر وہ چٹیل چکنی زمین بن جائے۔ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ یا اس کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے، پھر تو اسے حاصل کرنے کی طاقت بھی نہ پا سکے۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ اور اس تکبر کے باعث اس کے سارے پھل تباہی میں گھیر لیے گئے، تو صبح کو وہ اس پونجی پر جو اس نے اس باغ کے لگانے میں خرچ کی تھی کفے افسوس ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنے چھپروں پر گرا پڑا تھا، اور وہ سراپا حسرت و یاس بن کر کہہ رہا تھا، ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا اور اپنے اوپر گھمنڈ نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ اور اس کے لیے کوئی گروہ بھی ایسا نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتے، اور نہ وہ خود ہی اس تباہی کا بدلہ لینے کے قابل تھا۔ هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ سب اختیار اللہ ہی کا ہے، جو حق ہے وہی بہتر ہے انعام دینے میں، اور وہی بہتر ہے انجام کرنے میں۔ سامعین اکرام، سورہ الکہف آیت نمبر 45۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، آپ بیان کیجئے ان کے لیے مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کمائن ایز پانی
جیسے کہ پانی انزلنا ہو جس کو ہم نے نازل کیا ہے من السماء آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض تو اس سے نباتات پیدا ہو گئیں مختلف، فاصبح حشیبا پھر چورا چورا ہو گئیں، تذروہ الریاح جس کو ہوائیں جس کو ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، انسان دنیا میں آیا ہے تکمیل کے لیے، فائدے کے لیے آیا ہے، نقصان کے لیے نہیں۔ یہ عروج و ترقی کے لیے آیا ہے، تنزل کے لیے نہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ ہم تو اپنے آپ سے عام طور پہ اپنے آپ سے غافل ہیں، اور ہم تنزل کی طرف، یعنی اگر حقیقت دیکھیں تو ہمارا سفر جو ہے وہ تنزل کی طرف ہے۔ معاشرتی انفرادی اور معاشرتی سفر ہمارا سامعین کرام تنزل کی طرف ہے، ترقی کی طرف نہیں ہے۔ نقصان کا سودا ہم کر رہے ہیں، فائدے کا سودا نہیں کر رہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں تھا کہ یہ مخلوق جو ہے وہ نقصان میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، نقصان کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو جب فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اور نقصان کے لیے نہیں، تو ہم کیوں سوال یہ ہے کہ ہم کیوں اپنے لیے نقصان کا سودا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ظاہر دنیا پر ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہ اصل ہے اور حقیقت ہے اور یہی ہے، بس جو کچھ ہے یہی ہے۔ یہ ایک دھوکہ لگ گیا ہے سامعین کرام، اجتماعی طور پہ تقریباً قومی سطح پر یہ ایک دھوکہ لگ گیا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ہماری توجہ جو ہے، ظاہر ہے ایک وقت میں انسان ایک سمت توجہ دے سکتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایک وقت میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک وقت میں آپ ایک ہی سڑک پہ گاڑی دوڑا سکتے ہیں، دو مختلف سمتوں میں آپ اپنی گاڑی نہیں دوڑا سکتے بیک وقت۔ تو محبت چونکہ اس کو ہم نے ظاہر کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، حقیقت سمجھ لیا ہے، تو پھر لامحالہ قدرتی طور پہ، یعنی قدرتی طور پہ مطلب یہ ہے کہ ایک نیچرلی ہماری محبت بھی اس سے ہو گئی ہے، ظاہر سے ہماری محبت ہو گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہی ہمیں نظر آ رہا ہے، ظاہر کو ہم نے اصل سمجھ لیا۔ ضروری نہیں ہے سامعین اکرام، یہ بات نوٹ کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہو وہ اصل ہو، حقیقت ہو، وہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ آپ دیکھتے بھی ہیں سامعین اکرام، مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھی مثال دی ہے، دنیا کی مثال شراب کی سی ہے۔ شراب بہت سے لوگ تو جانیں گے، لیکن میری مجلس میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے نئے طالب علم ہوں، چھوٹے بچے ہوں، ان کو بھی میں بتا دیتا ہوں شراب کیا چیز ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں جب دھوپ کے انعکاس کو کہتے ہیں شراب، دور سے جو ہے وہ پانی نظر آتا ہے، یعنی آپ ایک سڑک پہ سفر کر رہے ہیں، یہاں تو ریگستان اتنے نہیں ہیں پاکستان میں، اور آپ کا اتفاق بھی نہیں ہوا ہوگا، لیکن اتفاق ضرور ہوا ہوگا گرمی کے موسم میں سڑک پہ سفر کا، تو وہ دھوپ کی وجہ سے سڑک جو ہے انعکاس کرتی ہے، پانی سا لگتا ہے، دور سے پانی ایسا ہلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ریگستان میں بھی اس طرح زیادہ ہوتا ہے سامعین کرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے پانی خیال کرتا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا،
یہی مثال جو ہے سامعین کرام، دیکھیں سراب نظر تو آتا ہے لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی. اسی طرح دنیا جو ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، بشمول ہمارے اپنے وجود کے، بشمول ہمارے بیوی بچوں کے گھر، یہ ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں نا، اس کی حقیقت ہے کچھ نہیں، یہ اصل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہوگی، ورنہ پھر یہ ختم ہو جائے گی، سب کچھ ہماری نظروں سے دھندلا جائے گا. دیکھیں نا، جب قبر میں انسان پہنچتا ہے تو اپنی بس یہ ساری چیزیں جو ہیں رہ جاتی ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی سامعین کرام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر کا دھوکہ جو ہے یہ انسان کو غافل کر دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور فکر دی ہے، سوچنے سمجھنے کا ایک دل دیا ہے، اس سے ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. پھر کان دیے ہیں، اور کانوں سے ہم کسی کی بات سن سکتے ہیں، حق سنانے والے کی بات سن سکتے ہیں، خود اس پہ سوچ سکتے ہیں. تو اور پھر اس دھوکے سے ہم نکل آ سکتے ہیں. جو ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا نا، اس سے ہم پھر نکل بھی آ سکتے ہیں. کیا؟ اگر ہم کسی کی بات سن لیں، کسی سنانے والے کی، تعصب کا شکار ہوئے بغیر اس کی بات سن لیں. مثال کے طور پہ بہت ہوتے ہیں نا کہ وہ بنی اسرائیل کے بارے میں مشہور ہے، بنی اسرائیل کا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ جو تھا، تو سامعین کرام بنی اسرائیل کا زمانہ عروج کا اور ترقی کا زمانہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا. اور لیکن اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود جن کی بادشاہی تھی، یعنی اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور ان جیسی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی، تو ان کو ان کے مقامی جو تھے، امتی تھے، وہ سلیمانے کہہ کے پکارتے تھے. یہ کتابوں میں آیا ہے سلیمانے، یعنی تحقیر کے الفاظ سے استعمال کرتے تھے ان کے نام کو نا، سلیمانے. تو اسی طرح ایسا ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے، پیغمبروں کے ساتھ بھی سامعین کرام ایسا ہوا ہے. پیغمبر آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 13 سال انہوں نے گزار دیے، لیکن رؤسائے مکہ نے ان کا ادب نہیں کیا اور ان کو وہ حیثیت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی، نہ ان کا استقبال کیا. استقبال کیا، ان کو جھٹلایا. جو ان کے چچا تھے، جو قریش تھے، انہوں نے جھٹلایا ان کو، الزامات لگائے، بہتان تراشیاں کیں اور وغیرہ وغیرہ سامعین کرام. تو یہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں ایک حقیقت کی طرف. ہو سکتا ہے نیک لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہوں، لیکن ایک تو آپ کو تلاش حق نہیں ہوتی، اکثر لوگوں کو تلاش حق نہیں ہوتی. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، ذرا غور سے سنیں. اکثر لوگوں کو تلاش حق نہیں ہوتی، حق کی تلاش نہیں ہوتی. وہ ظاہر دنیا کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں اور ظاہر ہی کو حقیقت سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہی کی ان کی نظر میں حقیقت ہوتی ہے. تو پھر یہ ان کی نظر میں جو جچتے ہیں وہ اونچے عہدوں کے لوگ، بڑے مال دولت والے لوگ ان کی نظر میں جچتے ہیں، ان کی نظر میں عزت ناک لوگ وہ ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں اقتدار، کرسی اور مال وغیرہ یہ عزت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط وہ ہے، ایسا نہیں ہے. عزت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. سب سے معزز ترین ہستی جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے، پھر اس کے بندے ہیں سامعین کرام. تو میں کہہ یہ رہا ہوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر یہ ایسا ہوا ہے. دیکھیں ہر رسول کی تکذیب کی گئی ہے، ہر رسول کی تکذیب کی گئی ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی پیروی. کوئی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک رسول ایک قوم کے پاس آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کو عزت کے طور پہ اس کا استقبال کیا گیا ہو یا اس کو ہار پہنائے گئے ہو.
ابتدائی طور پہ جھٹلایا گیا ہے تقریباً ہر پیغمبر کو۔ تو سامعین کرام، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حق والے، حق کہنے والے، یہ آپ کے ارد گرد بھی ہو سکتا ہے موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اہتمام کیا ہوتا ہے ہر وقت، ہر زمانے میں۔ سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور یہ اس کے ذمے ہے ہدایت دینا۔ تو اب ہدایت صرف کتابیں تو نہیں ہیں، یا قرآن صرف کافی تو نہیں ہے کہ بھئی آپ قرآن دے دیں، کسی کو تحفے میں قرآن دے دیں، نہیں۔ حق پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں، اہل حق ہوتے ہیں سامعین کرام، وہ لوگ قرآن پیش کرتے ہیں، وہ لوگ سکھاتے ہیں، قرآن پیش کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اس کو سکھاتے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہر معاشرے میں لوگ موجود ہوتے ہیں سامعین کرام، لیکن اکثر ہم اس کے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں تلاش حق نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جیسوں کو اللہ والا سمجھ لینا یہ معاشرے کی ریت نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ پیغمبروں کے بارے میں پیغمبر کا ایک واقعہ ہے قرآن میں، تو قوم ان کو کہتی ہے، یعنی جن لوگوں نے، جو جھٹلانے والے لوگ تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھئی اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی پیروی کی تو تم تو نقصان میں پڑ جاؤ گے، نہیں، ایسا نہ کرو۔ یہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے بھئی؟ یہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا پینا بھی کرتا ہے۔ تو یہ ایک سامعین اکرام عام طور پہ ایک دھوکہ لگا رہتا ہے، حق پہنچانے والوں کے ساتھ ایک دھوکہ لگا رہتا ہے عام انسانوں کو، کہ بھئی یہ تو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی مطلب یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کے پیچھے زیادہ پڑتے ہیں جو ہمیں کچھ کرامات دکھا دیں، اپنی مثال کے طور پہ کرامت دکھا دیں، یعنی ان کی حق کی آواز نہیں سنیں گے، آپ کرامتوں کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ بھئی اس کی کرامتیں کیا ہیں، اس کا کشف کیا ہے، اور یہ ایسی غیب کی باتیں جانتا ہے، معاذ اللہ کہ نہیں جانتا، تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور انہی کو اہمیت دیں گے، اور انہی کے گرد جمگٹا ہو جاتا ہے پھر لوگوں کا جو ایسی باتیں کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دھوکہ جو لگ جاتا ہے، تو نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان تو ترقی کے لیے آیا ہے، ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم حق کے خوگر نہیں ہیں، حق نہیں چاہتے، اور دنیا ہی کی زندگی پر دھوکہ کھا گئے ہیں، تو پھر تو یہ ہے کہ ہر ایک چیز پھر بیکار ہو جاتی ہے، ہر چیز کا وجود جو ہے وہ عبث ہو جاتا ہے، معاذ اللہ۔ کہ قرآن ہے، اس سے آپ ہدایت نہیں لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قابل اتباع ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، اس کو آپ اپنا رول ماڈل نہیں بناتے، دین اسلام کے تقاضوں کو آپ پورا نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی نظر میں بیکار ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے مختلف صورتوں سے، اور یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامعین اکرام، اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے، ترجمہ تو آپ نے سن لیا، اس میں مضمون یہ ہے کہ زندگی کے فوائد ہیں وہ عارضی ہیں، فصل اگتی ہے اور پھر جو ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، کاٹ ڈالی جاتی ہے، فصل کو کاٹ ڈالا جاتا ہے اور وہ چورا چورے کے، اور پھر آپ ہوا آتی ہے اور اس کو اس کے تنکے جو ہیں ادھر ادھر بکھرتے رہتے ہیں۔ یعنی پہلے فصل بڑی سرسبز و شاداب، دیکھیں آپ کھیت میں ہری بھری فصل ہو، قداور فصل ہو، کتنی اچھی لگتی ہے، لیکن جب آپ اس کو کاٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو پھر اس سے جو بھی ہے دانے وغیرہ آپ لے لیں، باقی چیزیں تو اڑتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی
کسی چیز کو اس مثال میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس میں یعنی مضمون یہ ہے کہ کسی چیز کو پائیداری نہیں ہے، یعنی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اور ہر عروج کا ایک تنزل ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں میں نے جو زندگی دی ہے اس کا ایک اختتام ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری انسانوں کی یہ فصل میں کاٹ ڈالوں گا۔ ابھی تک تو یہ کٹ رہی ہے انفرادی طور پہ، ایک گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا۔ آئے دن آپ دیکھیں مسجد سے اعلانات ہوتے رہتے ہیں، فلاں وفات پا گئے، جنازہ ہے، فلاں وفات پا گئے، فلاں کی ماں، فلاں کے باپ، فلاں کے بھائی، فلاں کی بہن، فلاں کی بیوی، یہ سب فلاں کا بچہ، یہ سب اطلاعات آتی رہتی ہیں انفرادی طور پہ۔ جو ہے وہ یعنی لوگ زندہ پیدا ہو رہے ہیں ایک وقت گزار کے، اور پھر وہ ان کی کھیتی جو ہے وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے۔ زندگی کی کھیتی جو اللہ تعالیٰ نے وہ پودا لگایا ہے وہ کاٹ ڈالا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تو یہ جو آپ نے ابھی مثال پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ میں نے آسمان سے پانی نازل کیا، ایک فصل اگ گئی اس سے، اور لیکن ایک وقت اس پہ ایسا آتا ہے کہ وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے، اور وہ پھر ادھر ادھر ہوائیں جو ہیں اس کو اٹھائی لیے پڑ جاتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے سامعین کرام کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کے لیے پیدا کی ہے۔ اگر ظاہر دنیا پر یہ اعتماد و بھروسہ کر لے اور اسی کو اصل سمجھ لے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کاٹ ڈالی جائے گی فصل۔ قیامت کا وقت تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو قیامت صغریٰ ہے، یعنی انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ تو اب اگر ایسا ہوتا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہ ملتی اور حیات برزخی کا کوئی تصور نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ برپا ہوتا، سب کو اکٹھا نہ کرتا، پھر جنت اور دوزخ کا کوئی تصور نہ ہوتا، تو پھر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے فکر کی سامعین کرام۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے، ایسا بلکہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی موت کیا ہے، ہماری دنیا میں آنکھیں بند ہوتی ہیں تو آخرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں سامعین کرام۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، موت کا جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری آنکھوں سے میں پردے ہٹا دوں گا اور اب تمہاری نظر تیز ہو جائے گی۔ دوسری آنکھیں یعنی حقیقت شناس ہو جاتا ہے، پھر انسان حقیقت کو دیکھ لیتا ہے۔ دنیا کی طرف سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اس کی، اور پھر آخرت کی طرف جو حقیقت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو سامعین کرام یعنی ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور بات اگر میں تھوڑے سے الفاظ میں یہ آپ کو کہوں کہ ہماری موت جو ہے وہ نہیں ہے، حقیقت میں موت نہیں ہے، یہ مختلف منازل ہیں، سفر کے ہمارے مختلف منازل ہیں۔ ہماری پیدائش ایک مرتبہ ہوئی تھی عالم ارواح میں، یعنی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے یک دم پیدا کر دیا تھا، اس کے بعد وہاں سے عالم ارواح سے ہماری روح کا سفر شروع ہوا ہے۔ عالم اجساد میں آئے ہیں ہم، اس کے بعد اس جسم کو چھوڑ کے ہم جائیں گے عالم آخرت کی طرف، عالم برزخ کی طرف، عالم قبر کی طرف۔ تو عالم قبر سے پھر جائیں گے عالم حشر میں، قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یعنی وہی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ زندگی دے گا، ہمارا جسم بھی ہوگی اور روح بھی ہوگا۔ بہرحال کس نوعیت کا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا علم محدود ہے۔ بہرحال ہوگا، اس سے زیادہ حقیقی ہوگا۔ یہ جو ہم یعنی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، حقیقت میں یہ ایک خواب کی مانند ہے۔
خواب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو حقیقت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا. مطلب آپ خواب میں جو ہے ایک پرتکلف دعوت میں شریک ہیں، اور گرمی کا موسم ہے، جب کروٹ بدلتے ہیں تو آپ اپنے بیڈ روم میں سو رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی کھانا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ وہ مزے ہوتے ہیں خواب والے. تو یہ ہمارا ایک خواب کا سا ہے، یعنی ہماری حقیقت تو روح ہے نا سامعین کرام، روح ہے. اب ہم آ گئے ادھر عالم اجساد میں، جسم میں ہیں ہم، تو یہ سارا ایک خواب کی مانند ہے. لیکن اس کا ایک مقصد ہے کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے اور آپ نے تیاری کرنی ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فائدہ دینا چاہتا ہے. دنیا کا ایک بازار ہے، اس میں سے آپ نے کمائی کر کے جانا ہے، جدوجہد کرنی ہے، کمانا ہے، اور ایک مقصد کو متعین کر کے اس مقصد کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. تو تبھی آپ اپنے مقصود تک پہنچ سکتے ہیں سامعین کرام. تو اللہ تعالیٰ اس مثال میں ہمیں یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو، دنیا کی زندگی کے بارے میں دھوکہ مت کھاؤ. اس کی مثال ایسی ہے کہ میں نے، یعنی ایک فصل، پانی آیا آسمان سے، ایک فصل اگ گئی، ہری بھری ہو گئی، پھر وہ کاٹ ڈالی گئی اور ختم ہو گئی. تو اسی طرح یقیناً یہ انسانیت کی جو کھیتی ہے، ایک دن تو اجتماعی طور پہ اس کو کاٹ ڈالا جائے گا، اور انفرادی طور پہ تو ہماری، یعنی جو بوٹے لگ رہے ہیں، نئے بوٹے آ رہے ہیں، اور پرانی جو فصل ہے جو اپنا وقت گزار کے وہ جا رہی ہے سامعین کرام. اب دیکھیں، 20 سال پہلے میری داڑھی جو ہے وہ کالی تھی، اب 20 سال بعد سفید ہو گئی ہے. اب کتنا جینا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے جانا ہے، اس جسم کو چھوڑ کے جانا ہے. یہ اب جسم بظاہر تنزل کا شکار ہے، تنزل کا شکار ہے، قوتیں مدھم پڑ رہی ہیں، وہ قوتیں جو پہلے تھیں وہ اب نہیں ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ روحانی طور پہ میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاؤں، میری روح جو ہے ترقی کی منازل طے کرے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا آج کل اس کے کل سے بہتر نہیں ہے، وہ نقصان میں ہے. یعنی ہر دن آنے والا دن ہماری ترقی کا باعث بننا چاہیے، لیکن وہ تو اسی صورت میں بنے گا جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوں. اگر متوجہ نہیں ہوں گے تو پھر تو مشکلات ہوں گی. پھر تو اگر دیکھیں، یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو سنیں. اگر ہم ظاہر کی طرف متوجہ نہیں ہیں، باطن کی طرف اگر ہماری توجہ نہیں ہے، تو پھر یقیناً ظاہر کی طرف ہے. اور ظاہر کی طرف اگر ہم متوجہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، متوجہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محبت بھی ظاہر سے ہوگی، پھر توجہ دنیا کی طرف ہو گئی نا، تو آخرت کی سے آپ کی نظر ہٹ گئی. تو اب یہ ہوگا کہ آپ کی تنزلی ہوتی رہے گی، ہر آنے والا دن آپ تنزلی کا شکار ہوتے جائیں گے روحانی طور پہ. تو انسان اس کے لیے تو نہیں آیا کہ انسان نقصان کا سودا کرے، ہم تو فائدے کا سودا کرنے آئے ہیں. تو لیکن ہمارے یعنی جو فیصلے ہیں ان کی وجہ سے ہم آئے دن جو ہے روبہ تنزل ہوتے جا رہے ہیں، تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، مال کی ہرس آئے دن آپ کی بڑھ رہی ہے. بعض لوگوں کی مال کی ہرس، دنیا میں رہنے کی حوث جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. کنجوس جتنا وہ مالدار ہوتا جاتا ہے اتنا کنجوس ہو رہا ہوتا ہے. یعنی آپ اپنے اثاثے جو ہیں وہ چھپانے لگتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس سے محبت رکھتی ہے. آپ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں یہ تو خرچ ہو جائیں گے، پھر میں تو لنڈورا ہو جاؤں گا. یہ غلط فہمی ہے سامعین کرام ساری. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ اس جو آیت ہم نے پڑھی ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. تو یہ پھر آخر میں اس میں یہ ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، ہماری نہ زندگی ہمارے اختیار میں ہے نہ موت. جو آیا ہے اس دنیا میں اس کو جانا ہے، اگر وہ چاہے یا نہ چاہے. اور اکثر لوگ جو ہیں
خوشی سے کوئی نہیں جاتا اس دنیا سے. دنیا سے تو یعنی ہم محبت کرتے ہیں نا، موت سے جو ہے ہم موت کو اچھا نہیں جانتے، لیکن جو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکثر ہم لوگ جو ہے دنیا سے جانے کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ ہم امیدوار ہیں، نہ اس کے لیے کوئی جد و جہد کر رہے ہیں، نہ اس ملاقات کا ہمیں یقین ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کان اللہ علی کل شیء مقتدر، ہر چیز پر میں قادر ہوں. تو تم ذرا سوچ لو کہ تم نے کل میرے پاس آنا ہے، ابھی مضمون چل رہا ہے، کل میرے پاس آنا ہے، میں تم سے پوچھوں گا. سامنے کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. ترجمہ سنا دیجئے. وَاضْرِبْ لَهُمْ، بیان کیجئے ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کمائن انزلناہ من السماء، پانی جس کو ہم نے نازل کیا آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، اگائیں اس سے زمین کی نباتات، فاصبح حشیما، پھر وہ چورا چورا ہو گئیں، یعنی پکنے کے بعد کاٹ ڈالی گئی فصل اور چورا چورا ہو گئی. تذروہ الریاح، اب ہوا جو ہے ان کے باقیات کو اڑاتی پھرتی ہے. کان اللہ علی کل شیء مقتدر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. And cite for them the parable of the present life. It is like water that we send down from the sky. The plants of the earth absorb it, but then it becomes debris scattered by the wind. God has absolute power over everything. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.